غوث پاک کے بارے میں دو باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ کل تم گھر میں 11ویں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نانی ماں، ہمارے دادی ماں کے پاس جب ان کا زمانہ تھا تو ہر گھر میں غوث پاک کی 11ویں ہوتی تھی، اور ایسا ویسا نہیں ہوتی تھی، پورے گھر کو کلر کرتے تھے، چننا کرتے تھے، دروازوں کو رنگ کرتے تھے، پاک کو صاف کر کے پوری پاکی کے اہتمام کے ساتھ 11ویں ہوتی تھی۔ خیر و برکت غوث اعظم کا دامن پکڑنے سے ہوتی ہے۔ غوث پاک کو وسیلہ بناؤ، غریب نواز کو وسیلہ بناؤ، شاہ میراں کو وسیلہ بناؤ۔ ہم وسیلوں کو بھول گئے، اللہ تک بات پہنچانے والے ذریعوں کو بھول گئے، اس لیے آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کون ہے غوث پاک؟ سنو، سرکار غوث پاک مسلکن حنبلی ہے، حنبلی، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ سرکار غوث پاک اپنی حیات میں لگ بھگ 250 سے 300 سال کے بعد سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار پر پہنچے۔ ان کے لیے نذرانہ فاتحہ پیش کروں، ان کی مزار اقدس سے فیض لو۔ مزار اقدس پہ کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا امام احمد بن حنبل، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ آپ نے جب ایسے کہہ کر سلام عرض کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار امام احمد بن حنبل کا مزار اقدس شق ہو گئی، مزار پھٹ گئی۔ سرکار امام احمد بن حنبل مزار سے باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے کہا وعلیکم السلام یا عبد القادر۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے سرکار غوث پاک کو اپنے سینے اقدس سے لگا کر فرمایا کہ شریعت میں بھی آپ ہی امام ہیں، طریقت میں بھی آپ ہی امام ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفہ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا۔ یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں۔ ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق، وہ تو مرتبے ہیں۔ ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی۔ غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء۔ امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پر نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں، اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں۔ اس سے گھڑ لیے کہتے ہیں کہ مرید صاحب دفن ہوئے، 2 فرشتے آ گئے، اس نے کہا من ربک؟ پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے،
تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ. ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے ہکے بکے ایسی پوچھن کوئی اور شے آئے صاحب کہ بابا کوئی اور ٹکر گیا سانو. فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا, سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں. کہا تم واپس نہیں آؤ گے, ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں, تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس, ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالموں, میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے, اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا, کہا اللہ ایک سامنے چولنے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے. اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون, کہ وہ پیر جیلانی ہے, وہ پیر جیلانی ہے, معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے. تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے. پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں, ایک شرط ہے, تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے, میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو, دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو. تم نے رب کی یہ قدر کی ہے, تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے. اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ. ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا, میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا. اللہ کی توحید پہ آ جا. ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے, جو اپنا طہارت نہ کر سکے, جو اپنا غسل نہ کر سکے, جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے, جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے, ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے, جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے, جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے, اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے. وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. اور دھرتی پہ لوگوں سن لو, کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے, اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے, وہ ہے جو سب کو مارتا ہے, اسے موت. تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے, ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے, غریب نواز ایک ہے. اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے. کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے. وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء, تم سارے غریب ہو, تم سارے فقیر ہو, تم سارے منگتے ہو. نبی ولی علی غوث قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں, اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث قطب کے, سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے, سوالی ہے, منگتے ہیں. غوث آدم غریب النواز, بندہ نواز, بندہ پرور, داتا اپنے عرش میں ہے, وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا.